اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں کے ساتھ۔ حرام چیزیں کبھی دل کو سکون نہیں دیتیں۔ یہ وقتی خوشی تو دیتی ہیں مگر ضمیر اور نفس کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں جو مسلسل ملامت کرتا ہے، اور جس لمحے نفس کی بات ٹھیک لگنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں۔ پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر بھی کی تو کیا کی۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ کبھی بھولتا نہیں۔ بے شک دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا۔ اب خود کو اتنا سنوارنا ہے کہ پانے والے کو قدر ہو اور کھونے والے کو افسوس۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ پرندے لوٹ آتے ہیں، یہ انسان ہیں جو ذرا سے پر نکلتے ہیں تو ٹھکانہ چھوڑ جاتے ہیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے جو میرے بہت اپنے تھے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جایا کرتے ہیں۔ روح کی بیداری سے یہ مراد ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹے نہیں رہتے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کے دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ بے شک پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے وہی بہتر کرتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو پسند کرتا ہوں تو یہ دونوں شخصیات میرے لیے محترم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے۔
کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا۔ بھائی بہنوں کی جان ہوتے ہیں، اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ خود غرض رشتوں سے زیادہ مجھے اپنی ذات کی تنہائی عزیز ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی۔ وہ جو دل میں قیام کرتے ہیں یہی جینا حرام کرتے ہیں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتیں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ اے گردش زمانہ زحمت تو ہوگی تجھ کو، کچھ دیر کے لیے میں آرام چاہتا ہوں۔ زمانہ کتنا بھی بدل جائے پر کچھ حقیقتیں کبھی نہیں بدلتیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کسی کا انتظار اگر لمبا ہو جائے تو وہ انتظار نہیں رہتا، وہ روگ بن جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کریں۔ دنیا کمزور ضرور ہے مگر دنیا بنانے والا کمزور نہیں۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ دل اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل دھڑکتے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں، قلب دل کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں جو پاک ہے، جہاں امر ربی کا مسکن ہے، جو روح کی آماجگاہ ہے۔ حق موجود، صدا موجود کی صدائیں قلب کے اندر کی آوازیں ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ انسان کو من چاہے کی طلب ہوتی ہے، پھر اس کو کتنا بھی سمجھا لو یہ اچھا ہے، وہ حسین ہے، یہ لے لو، وہ مانگ لو، مگر نہیں، بس من چاہا ہی اسے چاہیے۔ جو شکایت نہیں کرتے تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں
چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان: جو محبتوں کا مان نہ رکھ سکیں ان سے نفرتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد رکھیں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آئیں۔ اے زندگی، کیا تو لوٹا سکتی ہے میرا بچپن، میرے بچپن کے انمول خزانے، میری یادیں، میری خوشیاں، وہ بے فکریاں، اور سب سے اہم وہ دوست اور کچھ ایسے لوگ جن کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تو کچھ لوٹا نہیں سکتی تو اتنا دکھ دیتی کیوں ہے؟ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ زیادہ حساس ہونا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا رہتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ رشتے خوبصورت نہیں ہوتے، نبھانے والے انہیں خوبصورت بناتے ہیں، اور یہ خوبصورتی ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم و دائم رہتی ہے۔